اچھا، تو جب بھی کوئی بڑی کمپنی اپنی مالیاتی رپورٹ جاری کرتی ہے نا، تو وہ اصل میں ایک طرح سے اپنی صحت کا حال بتا رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم یہی کرنے والے ہیں۔ ہم فریزلینڈ کیمپینا اینگرو پاکستان کی 2026 کی پہلی سہ-ماہی کی رپورٹ کو کھول کر دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نمبرز ہمیں اصل میں کیا کہانی سنا رہے ہیں۔ اس کو آپ ایک قسم کا کارپوریٹ ہیلتھ چیک سمجھ لیں۔ مطلب یہ رپورٹ ایک مکمل میڈیکل ٹیسٹ کی طرح ہے، اور ہم اس کے ایک ایک حصے کا تجزیہ کریں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کمپنی کی صحت آخر ہے کیسی۔ تو کسی بھی ہیلتھ چیک کا جو پہلا اور سب سے بنیادی سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے، کیا کمپنی نے پیسہ کمایا؟ آخرکار یہی تو کسی بھی کاروبار کی کامیابی کا پہلا پیمانہ ہوتا ہے۔ تو اس رپورٹ کارڈ پر سب سے بڑی، سب سے اہم سرخی کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا کہتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ بڑا ہنسا، 1 ارب 85 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا شاندار منافع۔ اب یہ یاد رہے کہ رپورٹ میں یہ سارے فگرز ہزاروں میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی متاثر کن کارکردگی ہے۔ لیکن اصل دلچسپ بات یہ نہیں کہ نمبر کتنا بڑا ہے، بلکہ جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں پچھلے سال اسی عرصے کے مقابلے میں منافع میں تقریباً 70% کا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑی چھلانگ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر منافع میں یہ زبردست اچھال آیا کہاں سے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا گہرائی میں جانا پڑے گا۔ کہانی یہاں بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، کمپنی کی آمدنی یعنی ریونیو میں تو اچھا خاصا اضافہ ہوا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان کے اخراجات یعنی کاسٹ آف سیلز اتنے تیزی سے نہیں بڑھے۔ سادہ لفظوں میں وہ اپنی بیچی ہوئی ہر چیز پر پہلے سے زیادہ کما رہے تھے۔ اچھا، منافع تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اب وقت ہے ہمارے ہیلتھ چیک کے دوسرے مرحلے کا، یعنی کمپنی کی مجموعی مالی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ تو کمپنی کی بنیاد کو جانچنے کے لیے ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک ہے اس کی اثاثے، مطلب وہ ساری چیزیں جو اس کی ملکیت میں ہیں، اور دوسری ہیں اس کی واجبات، یعنی وہ تمام ذمہ داریاں جو اسے ادا کرنی ہیں۔ اور یہاں اکاؤنٹنگ کا وہ سنہری اصول نظر آتا ہے، کمپنی کے کل اثاثے ہمیشہ اس کی کل واجبات اور ایکویٹی کے برابر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، دونوں طرف کا توازن بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ چارٹ بتاتا ہے کہ صرف 3 مہینوں کے اندر کمپنی کی بنیاد کافی پھیل گئی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ سال کے آغاز کے مقابلے میں اب ان کی ملکیت میں زیادہ وسائل ہیں۔ چلیں اب ہم اپنے ہیلتھ چیک کے تیسرے اور شاید سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں اکثر کہانی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ دیکھیں، بزنس کی دنیا کا ایک بہت اہم سبق یہ ہے کہ کاغذ پر نظر آنے والا منافع اور بینک میں موجود نقدی رقم، یہ 2 بالکل الگ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کیش کسی بھی کاروبار کے لیے خون کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بغیر سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فریزلینڈ کیمپینا کی کیش کی صورتحال کیسی ہے۔ اور یہ ہے کہانی کا ٹویسٹ۔ اتنا زیادہ منافع کمانے کے باوجود کمپنی کے آپریشن سے کیش کا بہاؤ پازیٹیو ہونے کے بجائے نیگیٹو رہا۔ مطلب کمپنی نے اس سہ-ماہی میں کیش کمایا نہیں، بلکہ 1 ارب 60 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کر دیا۔ یہ ایک پہیلی ہے نا؟ اتنا بڑا منافع اور پھر بھی کیش غائب، تو آخر پیسہ گیا کہاں؟ کیش فلو سٹیٹمنٹ ہمیں اس راز سے پردہ اٹھانے میں مدد دے گی۔ جواب یہاں چھپا ہے۔ اسٹاک ان ٹریڈ یعنی انوینٹری والے حصے پر نظر ڈالیں، اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ آسان لفظوں میں کمپنی نے اپنا سارا کیش ایسی چیزیں بنانے پر لگا دیا جو ابھی تک بکی نہیں ہے۔ یہ پیسہ اسٹاک کی صورت میں گوداموں میں پڑا ہے۔ تو اب وقت ہے کہ ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کارپوریٹ ہیلتھ چیک کی فائنل تشخیص کی جائے۔ تو مجموعی طور پر رپورٹ کارڈ کافی مضبوط نظر آ رہا ہے۔ منافع بڑھ رہا ہے، اثاثے بڑھ رہے ہیں، فروخت بھی اچھی ہے، بس ایک جگہ پر سوالیہ نشان ہے، اور وہ ہے منفی کیش فلو۔ تو اس پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے، کمپنی ترقی کی راہ پر ہے، خوب منافع کما رہی ہے، لیکن اس ترقی کی قیمت وہ اپنا کیش انوینٹری میں لگا کر چکا رہی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، کیا یہ جو اتنی زیادہ انوینٹری جمع کر لی گئی ہے، یہ مستقبل میں ہونے والی زبردست فروخت کے لیے ایک بہت سوچا سمجھا قدم ہے، یا پھر یہ ایک بڑا جوا ہے کہ اگر یہ سامان وقت پر نہ بکا تو کیش کی یہی کمی ایک مسئلہ بن سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟